اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد اول صفحہ 283 باب 182 شرائع اور اصول اسلام کے اسباب و علل۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن محضیار، اپنے بھائی علی، پھر حماد بن عیسیٰ، ابراہیم بن عمر، حضرت علی بن ابی طالب تک وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل چیز جس کو وسیلہ بنانے والے اپنا وسیلہ بنائیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور کلمہ اخلاص ہے، کیونکہ یہی فطرت ہے، اور پوری نماز ہے، کیونکہ یہی ملت ہے، اور یہی زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہی اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے اور ماہ رمضان کے روزے ہیں، اس لیے کہ یہ عذاب الہی کی سپر ہے، اور حج بیت اللہ ہے، کیونکہ یہ فقر کو دور کرنے والا ہے اور گناہوں کو برطرف کرنے والا ہے، صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کہ اس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور اجل کو دور رکھتا ہے، اور در پردہ صدقہ اس لیے کہ یہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی اس لیے کہ یہ بری طرح کی موت کو دور رکھتی ہے اور ذلت اور اہانت سے بچاتی ہے، اے لوگوں صدقہ دو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرو اس لیے کہ جھوٹ ایمان سے ہٹا دیتا ہے، آگاہ رہو کہ سچ بولنے والا نجات اور بزرگی کے کنارے پر کھڑا ہے، آگاہ رہو کہ جھوٹ بولنے والے رسوائی اور ہلاکت کے کنارے پر ہیں، آگاہ رہو کہ تم لوگ بھلی بات کہو اسی سے پہچانے جاؤ اور اسی کو جانو، پھر تم اہل خیر میں سے ہو جاؤ گے، لوگوں کی رکھی ہوئی امانتوں کو ادا کرو، صلہ رحم کرو اس کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے، اور جو تم سے سوال کرے اس کو دوبارہ دے دو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، اسماعیل بن مہران، احمد بن محمد بن جابر، زینب بنت علی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں کے بارے میں ایک عہد ہے جس کو اس نے تم لوگوں کے پاس بھیج دیا ہے، اور یہ ایک سدا باقی رہنے والی چیز ہے جس کو اس نے تم لوگوں پر حاکم بنایا ہے، اور وہ کتاب خدا ہے جس کی بصیرتیں واضح ہیں، جس کے اسرار منکشف ہونے والے ہیں، اس کی براہین بظاہر صاف اور روشن ہیں، مخلوق کے لیے اس کی سماعت دائمی ہے، اس کی اتباع رضائے الہی تک پہنچانے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا نجات کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حجتیں بالکل صاف اور روشن ہیں، اس کے محارم ہمیشہ محارم رہیں گے، اس کا ہر جملہ کافی ہے، اس میں عطا کردہ رخصت ہے اور لازمی واجبی احکامات بھی ہیں، اس کی آیات بنیات واضح اور جلی ہیں، پس شرک سے پاک رکھنے کے لیے ایمان اور تکبر سے منزہ رکھنے کے لیے نماز، اور رزق میں زیادتی کے لیے زکوٰۃ، خلوص نیت ثابت کرنے کے لیے روزہ، اور دین کو چمکانے کے لیے حج، دلوں کو تسکین کے لیے عدل، ملت کو منظم کرنے کے لیے اطاعت، اور فرقہ بندی سے بچانے کے لیے امامت، اسلام کی عزت بچانے کے لیے جہاد، مستجب اجر کے لیے صبر، عوام کی اصلاح کے لیے نیکی کا حکم، خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، تعداد میں اضافے کے لیے عزیز و اقارب سے میل ملاپ، خون ریزی سے بچنے کے لیے قصاص، مغفرت کے حصول کے لیے نظر کو پورا کرنا، نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے پورا ناپ تول، لعنت سے بچنے کے لیے شوہردار عورتوں پر تہمت سے اجتناب، عفت اور نیک کردار پیدا کرنے کے لیے سرقہ اور چوری کے مال سے دور رہنا، ظلم سے بچنے کے لیے یتیموں کا مال نہ کھانا، رعایا کے لیے دل میں انس و محبت پیدا کرنے کے لیے عدل کے ساتھ فیصلہ، یہ تمام امور واجب اور فرض کر دیے گئے ہیں، اور ربوبیت میں اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرک حرام کر دیا ہے، لہذا جن امور کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تم لوگ اس میں سے اللہ سے ڈرو۔ نمبر 3 بیان کیا مجھ سے علی بن حاتم نے، انہوں نے محمد بن اسلم، پھر محمد عبد الجلیل باقلانی، حسن بن موسیٰ خشاب، عبداللہ بن محمد علوی، انہوں نے اپنے خاندان کے متعدد افراد سے، انہوں نے حضرت زینب بنت علی علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اسی مثل کی روایت کی ہے۔ نمبر 4 علی بن حاتم، محمد بن ابی عمیر، محمد بن عمارہ، محمد بن ابراہیم مصری، ہارون بن یحییٰ ناشب، عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، عبید اللہ بن موسیٰ عمری، حفص عمر اور زید بن علی، انہوں نے اپنی پھپھی حضرت زینب
بنت علی علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اسی کی مثل روایت کی، بعض فقرات اس میں زیادہ بھی ہیں۔ نمبر 5، بیان کیا مجھ سے علی بن حاتم، احمد بن علی عبدی، حسن بن ابراہیم ہاشمی، اسحاق بن ابراہیم دیری، عبد الرزاق بن حمام، معمر، قتادہ، انس بن مالک، ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام 10 حصوں پر مشتمل ہے، وہ شخص بالکل ناکام ہے جس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں۔ سب سے پہلا گواہی دینا اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، اور یہی کلمہ ہے۔ دوسرا نماز، یہی طہارت ہے۔ تیسرا زکوٰۃ، یہی فطرہ ہے۔ چوتھا روزہ، یہی سپر ہے۔ پانچواں حج، یہی شریعت ہے۔ چھٹا جہاد، یہ عزت ہے۔ ساتواں امر بالمعروف، اور یہ وفا ہے۔ آٹھواں نہی عن المنکر، یہ اتمام حجت ہے۔ نویں جماعت، اور یہی الفت ہے۔ 10ویں اطاعت، یہ گناہوں سے بچنا ہے۔ میرے دوست جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اس دین کی مثال اس درخت کی سی ہے جو سیدھا کھڑا ہے اور ایمان اس کی جڑ ہے، نماز اس کی رگ و ریشے ہیں، زکوٰۃ اس کا پانی ہے، روزہ اس کی شاخیں ہیں، حسن خلق اس کے پتے ہیں، اور حرام باتوں سے پرہیز اس کا پھل ہے۔ بغیر پھل کے درخت مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح حرام باتوں سے بغیر بچے ہوئے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 6، بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ، محمد بن یعقوب، علی بن محمد، اسحاق بن اسماعیل نیشاپوری، عالم علیہ السلام یعنی حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے مجھے اپنے خط میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرائض تم لوگوں پر عائد کیے ہیں تو خود اس کو ان کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی مہربانی اور اس کا تم لوگوں پر احسان ہے، اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، یہ تو اس نے صرف اس لیے عائد کیے ہیں کہ اس سے خبیث اور طیب کو جدا جدا کر لے اور ٹٹول لے کہ تم لوگوں کے سینوں میں کیا ہے اور تم لوگوں کے دلوں میں کیا چیز ہے، اور اس لیے تم لوگ اللہ کی رحمت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس کی جنت میں اپنے اپنے درجات بلند کرو۔ اسی لیے اس نے حج و عمرہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور ولایت کو تم لوگوں پر فرض کیا ہے، اور تم لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا دروازہ بنا دیا جس کے ذریعے تم لوگ اپنے فرائض کے دروازے کھول لو اور اسے اللہ کی راستے کی کنجی سمجھو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد میں سے اوصیاء نہ ہوتے تو تم لوگ جانوروں کے مانند حیران رہتے اور فرائض میں سے کسی فرض کو نہ پہچانتے۔ کیا تم کسی شہر میں بغیر دروازے کے داخل ہو سکتے ہو؟ بس تمہارے نبی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اولیاء مقرر کیے تو کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم لوگوں میں سے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم لوگوں پر تمام کر دی، اور تم لوگوں کے لیے دین اسلام پر راضی اور خوشی ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور تم لوگ پر اپنے اولیاء کے لیے کچھ حقوق مقرر ہیں، تمہیں ان حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ تمہارے صلب سے، تمہاری ازواج کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں وہ تمہارے اموال، تمہارے اکل و شرب تمہارے لیے جائز و حلال ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اس سے برکت، ترقی و ثروت و دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے کہ تم میں سے اس کے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، امت سے کہہ دو کہ میں اس رسالت پر تم لوگوں سے اور کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم لوگ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اور تم لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ جو اس میں بخل کرے گا وہ اپنے حق میں ہی بخل کرے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ تم لوگوں کا محتاج نہیں بلکہ تم لوگ ہی اللہ کے محتاج ہو، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، اور اب اس کے بعد تم لوگ جو چاہو عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان قریب تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اور جب تم لوگ عالم غیب و شہود کی طرف واپس جاؤ گے تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس پر تم لوگوں کی خبر لی جائے گی۔ عاقبت متقیوں کے لیے ہے، اور ہر طرح کی حمد اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نمبر 7، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ رحم اللہ، انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی قاسم، یحییٰ بن علی کوفی، محمد بن سنان، صباح مدائنی، مفضل بن عمر، حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں خط لکھا
جس میں یہ تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی ایسے نبی کو مبعوث نہیں کیا جو اللہ کی معرفت کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور اس کے ساتھ امر و نہی میں اس کی اطاعت کی دعوت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فرائض پر ان کی حدود کے ساتھ عمل کو اس وقت قبول کرے گا جب اس کے ساتھ اس عمل پر دعوت دینے والے کی معرفت بھی ہو اور اس کی اطاعت بھی کرے، حرام کو ظاہراً و باطناً حرام سمجھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج اور عمرہ بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی تمام حرمتوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے، اس کی اہمیت دے، اس میں کسی کو بھی نہ چھوڑے، تمام نیکی کے کام کرے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے، بد اخلاقی سے پرہیز کرے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر نبی کی معرفت کے حلال و حرام پر عمل کر رہا ہے تو اس نے گویا اللہ کے حکم پر حرام و حلال پر عمل نہیں کیا، اور وہ اس ذات کی معرفت کے بغیر جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہے، اگر نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج اور عمرہ ادا کرے اور تمام اعمال بجا لائے تو سمجھ لو اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ غسل جنابت کیا، نہ پاک ہوا، نہ اس نے اللہ کے حلال کیے ہوئے حلال کو سمجھا، نہ اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھا، پھر نہ اس کی نماز ہوگی خواہ کتنے ہی رکوع سجود کرے، نہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، نہ اس کا حج ہوگا۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب انسان کو اس ذات کی معرفت ہوتی جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو اطاعت کا حکم دیا، اور یہ کہا ہے کہ جو کچھ لینا ہو، جو کچھ پوچھنا ہو اس سے لے لو اور اس سے پوچھو۔ بس جو آدمی اس ذات کی معرفت رکھے گا اور احکام اس سے لے گا تو سمجھ لو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور جو آدمی یہ سمجھے گا کہ صرف معرفت کا حکم ہے اور یہ معرفت ہی اس کے لیے کافی ہے، اطاعت کی ضرورت نہیں، تو گویا اس نے تکذیب کی اور اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے نبی و امام کی معرفت حاصل کر لو، اس کے بعد عمل خیر کرو، کیونکہ تمہارا کوئی امر بغیر معرفت کے قبول نہیں ہوگا۔ جب تم یہ بات سمجھ گئے تو پھر تم کم یا زیادہ جتنی بھی اطاعت اور عبادت کرو قبول ہوگی۔ نمبر 8 بیان کیا ہم سے محمد بن ماہ جیلویہ نے، انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، احمد بن ابو عبداللہ، ابو الحسن، علی بن حسین برقی، عبداللہ بن جبلہ، معاویہ بن عمار، حسن بن عبداللہ، انہوں نے اپنے آبا سے، انہوں نے اپنے جد حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ چند یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے کہا، مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ کی تفسیر سے ذرا آگاہ تو کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بنی آدم اللہ کی ذات کے متعلق کیا کیا جھوٹ اور افطرا باندھیں گے، تو اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی یہ لوگ جو کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بری اور پاک ہے، اور الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم تھا کہ اس کے بندے اس کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں گے، اس لیے اس نے اپنی ذات کی حمد خود کر لی، اور لا الہ الا اللہ یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ تقویٰ ہے، اس سے قیامت کے دن تولتے وقت اعمال میں وزن آئے گا، اور اللہ اکبر یہ تمام کلمات میں سب سے اعلیٰ کلمہ ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت اور مکرمت ہے، یہ سب سے زیادہ معزز اور مکرم اسم ہے۔ یہودی نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اب یہ بتائیں کہ اس کے کہنے والے کو کیا جزا ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہیں، اور اس کو کہنے والے کو اس کا 10 گنا اجر عطا ہوتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو یہی کہیں گے کہ دنیا میں جو کہتے ہیں ان کی گفتگو اسی فکرے پر ختم ہو جائے گی سوائے الحمدللہ کہنے کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعواہم سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم انا الحمدللہ رب العالمین، اور ان کا بس قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، اور وہ لوگ باہم خیر صلاحی کے لیے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔
اور بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا، پس اس کی قیمت جنت ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی جزا جنت کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ نمبر 9، بیان کیا مجھ سے عبدالواحد محمد بن عبدوس نیشا پوری عطار، ابو الحسن علی بن محمد بن قتیبہ نیشا پوری، ابو محمد فضل بن شادان نیشا پوری نے انہوں نے کہا کہ ایک سائل سوال کرے کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ صاحب حکمت ذات کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بندے کو بلا علت و بلا سبب کسی کام کا حکم دے؟ تو اس سے کہا جائے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ حکمت والا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، بلا سبب کوئی حکم نہیں دے گا۔ یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، اس کے لیے کہ وہ حکمت والا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، بلا سبب کوئی حکم نہیں دے گا۔ بس اگر کوئی کہنے والا کہے پھر یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کیوں تکلیف دی؟ تو کہا جائے گا اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ بس اگر وہ پوچھے کہ وہ اسباب کیا ہیں تو جواب ہے کہ وہ معلوم اور موجود ہیں یا غیر معلوم یا وغیرہ ہے، تو کہا جائے گا کہ وہ اپنے اہل کے نزدیک معلوم و موجود ہیں۔ اگر وہ کہے کہ کیا تم لوگ بھی ان کو جانتے ہو یا بالکل نہیں جانتے؟ تو کہا جائے گا بعض کو ہم لوگ جانتے ہیں، بعض کو ہم نہیں جانتے۔ بس اگر وہ پوچھے کہ پہلا فریضہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ پہلا فریضہ اللہ، اس کے رسول، اس کی حجت اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا اقرار۔ اب اگر پوچھنے والا پوچھے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجت اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا اقرار کا کیوں حکم دیا؟ تو کہا جائے گا غالباً اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کرتا وہ گناہوں سے اجتناب اور خصوصاً گناہان کبیرہ کے ارتکاب سے باز نہیں رہے گا، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی رعایت نہیں کرے گا، بلکہ ظلم و فساد کے ذریعے اس سے لطف اندوز ہوگا۔ اور جب انسان ایسی باتیں کرے اور ہر شخص جو چاہے گا کرے گا، اس میں دوسرے کا لحاظ نہیں کرے گا، تو اس سے سارا انسانی معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے پہ جھپٹیں گے، ان کے اموال ان کی عورتوں کو چھین لیں گے، ناحق اور بے جرم و خطا ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، تو اس طرح سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کھیتیاں اور فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ حکیم صاحب حکمت اس وقت کہلائے گا جب فتنہ فساد کو منع کرے اور اصلاح کا حکم دے، ظلم پر زجر و توبیخ کرے اور فواحش سے منع کرے، فساد سے باز رہنا، امور کی اصلاح کرنا، فواحش سے اجتناب انسان کے لیے ممکن ہی نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار نہ کر لے، اس کی معرفت حاصل نہ کر لے، جو نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہے۔ اگر انسان بغیر اقرار باللہ اور بغیر کسی حکم دینے والے، منع کرنے والے کی معرفت کے یوں چھوڑ دیا جائے تو نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ کوئی فساد سے باز رہ سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی حکم دینے والا ہوگا، نہ کوئی منع کرنے والا ہوگا۔ علاوہ بری ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نگاہ خلق سے پوشیدہ ہو کر برے کام کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اقرار اور در پردہ اس کا خوف نہ ہوگا تو کوئی بھی ارتکاب جرائم اور معاصی سے اجتناب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نگاہ خلق سے تو پوشیدہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اس طرح سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے مخلوق کی بقا و اصلاح ممکن ہی نہیں جب تک وہ کسی ایسی ذات کا اقرار نہ کر لے جو علیم بھی ہو، خبیر بھی ہو، جو تمام پوشیدہ اور سربستہ رازوں سے واقف ہو، وہ برائیوں سے منع کرے، اس سے کوئی امر چھپا ہوا نہ ہو، بس اس طرح لوگ برائیوں سے اجتناب کریں گے۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار تو تسلیم، مگر رسولوں کی معرفت، ان کا اقرار اور ان پر یقین اور ان کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ تو کہا جائے گا اس لیے کہ مخلوق اپنے نقص و ضعف و عجز کی وجہ سے اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا، تاکہ براہ راست اس سے گفتگو کرے، اس کا حکم اور اس کی مرضی معلوم کر سکے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا اور منزہ ہے کہ وہ خود آ کر مخلوق کو حکم دے اور اپنی مرضی بتائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان لازمی ہے کہ کوئی رسول اور پیغمبر ہو اور معصوم ہو جو اس کی طرف سے آ کر اس کے اوامر و نواہی کو مخلوق تک پہنچائے اور انہیں بتائے کہ کیا چیز ان کے لیے مفید اور کیا چیز ان کے لیے مضر، کیونکہ بندہ خلقی طور پر اپنے آپ کو نفع نقصان کو نہیں سمجھتا۔ لہٰذا بندوں کے لیے رسول کی معرفت، اس کی اطاعت لازم و واجب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوگا
تو رسول کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کا بھیجنا فعل عبث ہوگا۔ اس صاحب حکمت و ذات کا فعل عبث ہرگز نہیں ہو سکتا جس نے ہر کام مستحکم اور بے عیب کیا۔ اور اب اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کیوں بنائے ہیں اور ان کی اطاعت کا کیوں حکم دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ من جملہ ان کے ایک سبب یہ ہے کہ جب بندے اپنے حدود عمل سے واقف ہو گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے حدود عمل سے آگے نہ بڑھیں اس لیے کہ حد سے تجاوز کرنے میں خرابی ہے، تو اب اگر وہ اپنے حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو لازم ہے ان میں سے کوئی ان حدود کا امین ہو اور وہ بتاتا رہے کہ کس وقت کیا فعل ان کے لیے مباح ہے اور کس حد تک مباح ہے، اور انہیں حد سے تجاوز کرتے دیکھے تو انہیں منع کرے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی لذت و منفعت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، خواہ اس میں کسی غیر کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اولی الامر اور قیم معین کیے تاکہ انہیں فتنہ فساد سے منع کریں اور ان پر حدود و احکام جاری کریں۔ نیز ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فرقہ، کوئی قوم، کوئی ملت بغیر قیم کے، بغیر سردار کے زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ خواہ دینی امور ہوں یا دنیاوی امور، انہیں ایک قیم و سردار کی لازمی ضرورت ہے۔ تو پھر ایک صاحب حکمت اور ذات حکیم یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو بغیر اس کے چھوڑ دے کہ وہ اس کے لیے عبدی اور ضروری ہے، جس کے بغیر وہ باقی اور زندہ نہیں رہ سکتے، تاکہ وہ اپنے سردار کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کر سکیں اور انہیں مال غنیمت تقسیم کرے، ان کی جمعیت و جماعت کو قائم رکھے اور ظالم کو مظلوم پر ظلم کرنے سے باز رکھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کوئی امام، کوئی قیم، کوئی محافظ، کوئی مدار المحام نہ بنائے تو پھر ملت ختم ہو جائے گی اور دین مٹ جائے گا، سنتیں اور احکامات تبدیل ہو جائیں گی، بدعتی لوگ اس میں اضافہ کر دیں گے، ملحد اس میں سے کمی کر دیں گے، نتیجتاً مسلمانوں پر ان کے دینی احکامات مشتبہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں میں نقائص ہیں، احتیاج ہے، پھر ان میں آپس کا اختلاف ہے، ان کی خواہشات مختلف ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ایسا قیم یا سردار مقرر نہ کرے جو رسول کے لائے ہوئے پیغام کی حفاظت کرے تو یہ لوگ تو اسے تباہ برباد کر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، شریعت اور سنتیں اور احکامات اور ایمان بدل جائیں گے اور اس میں تمام بندوں کی تباہی اور بربادی ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ روئے زمین پر ایک وقت میں 2 امام یا اس سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، اس کا جواب یہ ہے اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اگر امام ایک ہے تو اس کے فعل و تدبیر انتظام میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اگر 2 ہیں تو ان کے افعال و تدبیر و انتظام میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں جب بھی 2 شخصوں کو دیکھا ہے تو یہی پایا ہے کہ ان دونوں کی سوچ اور ارادے مختلف ہیں۔ پھر اگر دنیا میں بیک وقت 2 امام ہوتے اور دونوں کی سوچ اور دونوں کے ارادے مختلف ہوتے اور دونوں واجب الاطاعت ہوتے اور دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر وجہ ترجیح بھی نہیں ہوتی تو اس سے بندوں میں اختلاف اور جھگڑا اور فساد بڑھتا۔ پھر اگر کسی بندے نے ایک امام کی اطاعت کر لی تو دوسرے امام کا نافرمان ہونا، یہ نافرمانی اور یہ عصیان سارے روئے زمین پر عام ہو جائے گی اور دنیا میں کسی کے لیے ایمان و اطاعت کا راستہ نہ رہ جائے گا، اور یہ اس خالق کی طرف سے ہوگا جس نے 2 امام بیک وقت مقرر کر کے اور دونوں کا اطاعت کا حکم دے کے اختلاف اور جھگڑے کا راستہ کھول دیا۔ نیز اگر 2 امام ہوتے تو دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا کہ دوسرا امام جس طرف دعوت دے، جو حکم دے، اس کے خلاف حکم دے، اور امام دونوں برابر، کسی کو ترجیح نہیں کہ دوسرے کو چھوڑ کر اس کا حکم مانا جائے۔ اس طرح سے تمام حقوق، احکام اور حدود سب کے سب باطل ہو جائیں گے۔ نیز اگر 2 امام ہوں گے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے مقابلے میں مقدمات پہ نظر کرنے، فیصلہ کرنے، امر و نہی کرنے میں اور اولا اور زیادہ حقدار نہ ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو ان دونوں پر واجب ہوگا کہ اپنی اپنی جگہ ابتدا بکلام کریں۔ اگر ایک ہی معیار کی امامت ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو حق نہیں کہ وہ دوسرے پر سبقت بے کلام کرے۔ کسی معاملے میں بھی ہو، اگر ایک کے لیے بھی جائز ہے تو وہ سکوت کرے تو دوسرے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سکوت کرے۔ جب دونوں کے لیے سکوت جائز ہے تو اس طرح تمام حقوق اور احکام و حدود باطل ہو جائیں گے اور لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کا کوئی امام ہی نہیں۔ اچھا، اگر سوال کیا جائے کہ رسول کی قوم، اس کے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان کا امام کیوں جائز نہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا اس کے بھی چند اسباب ہیں، چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو جس سے وہ شناخت کیا جا سکے۔ دوسرا، وہ دوسرے پر ممتاز ہو، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی ہے
تاکہ وہ اس وصیت و قرابت سے پہچانا جا سکے اور لوگ اس کی ذات تک پہنچ سکیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ دوسری وجہ کہ اگر یہ جائز سمجھ لیا جائے کہ رسول کے قرابت دار کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی قرابت دار کا امام ہونا جائز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر رسول کی فضیلت دے رہے ہیں، اس لیے کہ اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی اولاد کا تابع بنا رہے ہیں، جیسے ابو جہل اور ابن ابو معیط وغیرہ کی اولاد کے اگر وہ مسلمان ہو گئے تو گویا امامت کا ان کی طرف منتقل ہونا جائز ہو جائے گا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تابع بن جائے گی اور دشمنان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد متبوع بن جائے گی، حالانکہ رسول دوسرے کے مقابلے میں اس فضیلت کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی اولاد امام ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بندوں نے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا اور ان کی اطاعت پہ تیار ہو گئے، ان کی ذریت کی اطاعت سے کسی کو عذر نہ ہوگا، نہ ان کی اطاعت بندوں کے دلوں پر بار ہوگی۔ اگر رسول کے علاوہ کسی غیر کی اولاد ذریت و امام بنے تو ہر ایک کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہم امامت کے زیادہ حقدار تھے، اس کی وجہ سے ان میں کینہ و حسد پیدا ہوگا اور جو امام بن گیا اس کی اطاعت کی طرف ان کا دل مائل نہ ہوگا، اور یہ اختلاف نفاق فساد کا سبب بنے گا۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد اور ایک ہونے کا اقرار بندوں پر کیوں واجب ہے، تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ واجب نہ ہو تو پھر ان کے لیے جائز ہوگا کہ دو یا دو سے زائد مدبر عالم کے اعتقاد رکھیں، تاکہ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے اصل خالق تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے خالق کو چھوڑ کے دوسرے خالق کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم دوسرے خالق کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان کا خالق، ان کا بنانے والا در حقیقت ان میں سے کون ہے، اور یہ طے نہ ہو سکے گا کہ یہ حکم دینے والا یا منع کرنے والا کون ہے، اور یہ اس کے خالق کا حکم ہے یا خیر خالق کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دو اللہ ہیں اور الوہیت میں دونوں برابر ہیں، تو یہ جائز نہ ہوگا کہ عبادت میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اور اس کو عبادت کے لیے دوسرے سے اولیٰ سمجھا جائے۔ اگر یہ جائز ہوگا کہ اس شریک کی عبادت کی جائے، تو یہ بھی جائز ہوگا کہ اصل اللہ کی اطاعت نہ کیا جائے، اور اگر اللہ کی اطاعت نہ کرنا تو کفر ہے، اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے انکار اور ہر باطل کا اقرار، ہر حق کا ترک اور ہر حرام کو حلال کرنا، ہر حلال کو حرام کرنا، ہر معصیت میں داخل ہونا، ہر اطاعت سے خارج ہونا، ہر فساد کو مباح سمجھنا، ہر حق کو باطل سمجھنا لازم آ جائے گا۔ اگر بالفرض یہ جائز ہو کہ اللہ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو پھر ابلیس کے لیے بھی جائز ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے کہ دوسرا خدا میں ہوں، اور وہ ہر حکم میں اللہ کی مخالفت کرے اور بندوں کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی طرف مائل کر لے۔ ایسی صورت میں یہ سب سے بڑا اور شدید ترین نفاق ہوگا۔ اچھا، اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ کیوں واجب ہے کہ اس امر کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی بھی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بندے عبادت اور اطاعت میں صرف اسی اللہ کا قصد رکھیں، کسی غیر کا نہیں، ان کا رب، ان کا خالق، ان کا رازق ان پر مشتبہ نہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک ان بندوں کو یہ یقین اور علم ہوگا کہ اس اللہ کا کوئی مثل نہیں، تو اس خیال سے باز رہ سکیں گے کہ شاید ان کا خالق یہی اصنام ہو جن کو ان کے آباء و اجداد نے نصب کیا، یا یہ سورج، چاند اور آتش ہو۔ اگر یہ خیال جائز ہوا تو پھر اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لوگ اللہ کی ہر طرح کی اطاعت ترک کر دیں گے، ہر طرح کے گناہوں کے مرتکب ہوں گے جس کی ان کو نہیں کی گئی ہے، اور یہ امر و نہی جو احادیث اور روایت میں آئی ہے وہ سب معطل ہو کے رہ جائیں گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے متعلق اس امر کا علم و یقین کرنا واجب نہ ہو کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، تو پھر بندوں کو اس امر کا جواز حاصل ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے اندر ہم مثلی کی بنا پر مخلوق کی صفات کو بھی ثابت کر دیں، جیسے عجز و جہل، تغیر و زوال و فنا، کذب و حد سے تجاوز وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوئیں تو فنا سے نہیں بچے گا، تو پھر اس کے عدل پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اس کے قول، اس کے امر و نہی، وعدہ وعید، اس کے ثواب عطاب کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اس میں مخلوق کی خرابی ہوگی اور اللہ کی ربوبیت باطل ہو کر رہ جائے گی۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بعض امور کے کرنے کا حکم کیوں دیا اور بعض کے نہ کرنے کا حکم کیوں دیا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مخلوق کی بقا اور بھلائی امر و نہی کے بغیر اور فساد اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کو منع کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔
اگر سوال کیا جائے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کیوں کریں تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تاکہ لوگ اس کے ذکر کو بھول نہ جائیں اور اس کے ادب کو ترک نہ کر دیں، اس کے امر نہی کو محض کھیل نہ سمجھیں، جبکہ اسی میں ان کی بھلائی، بڑائی اور بقا ہے۔ اگر بغیر عبادت کے چھوڑ دیے جائیں تو کچھ مدت کے بعد ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ اگر سوال کیا جائے کہ اچھا اگر عبادت کرنی ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، بندوں کو نماز کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اس میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے اور ایک اصلاح عام ہے۔ اس میں شرک سے چھٹکارا اور ذلت و مسکنت و خضوع و خشوع کے ساتھ خدائے جبار کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے گناہوں کا اعتراف، گزشتہ گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا اور روزانہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا ہے تاکہ بندہ اللہ کو یاد رکھے اور اسے نہ بھولے، اس سے ڈرتا اور خوف کھاتا رہے، اس کی طرف راغب و طالب رہے، دین و دنیا دونوں میں وسعت اور زیادتی کی درخواست کرے، اس کے علاوہ فتنہ و فساد سے سخت نفرت کا اظہار کرے، اور یہ عمل اس کا ہر دن اور ہر رات ہو تاکہ بندہ اپنے مدبر اور خالق کو بھلا کر سرکش اور نافرمان نہ بن جائے، اور اپنے رب کے سامنے اس کا شب و روز قیام اسے گناہوں سے روکے اور طرح طرح کے فتنہ و فساد سے باز رکھے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا گیا تھا تو یہ اس کا جواب ہے کہ تاکہ بندہ جب خدائے جبار کے سامنے مناجات کے لیے کھڑا ہو تو پاکیزہ ہو، اس کا امتی ہو، تمام کثافت و نجاست سے پاک و صاف ہو، اور علاوہ بری وضو سے کسل و سستی دور ہو جاتی ہے، اونگ جاتی رہتی ہے اور اس کا دل خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ وضو میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا دھونا اور سر اور دونوں پاؤں کا مسح کیوں واجب ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ جب بندہ خدائے جبار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہی اعضاء جن پر وضو واجب ہے کھلے اور ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح جو اپنے چہرے کو قبلہ رو رکھتا ہے، اس سے سجدہ کرتا ہے، خضوع و خشوع کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف رغبت و خوف کا اظہار کرتا ہے، اور دنیا سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سر سے اپنے رکوع و سجود میں روبِ قبلہ ہوتا ہے، اپنے پاؤں سے قیام و قعود کرتا ہے۔ بس اگر سوال کیا جائے کہ چہرے اور ہاتھوں کا دھونا اور سر اور پاؤں کا مسح کیوں واجب ہے، ان تمام اعضاء کا دھونا یا تمام اعضاء کا مسح کیوں واجب نہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عبادت دراصل رکوع و سجود کا نام ہے، اور رکوع و سجود چہرے اور ہاتھوں سے ہوتا ہے، سر اور پاؤں سے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے ہر وقت اپنے سر اور پاؤں نہیں دھو سکتے، بلکہ سردی میں، سفر میں، بیماری میں دن رات ان کا دھونا سخت تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کے دھونے میں انہیں کم تکلیف ہوگی بنسبت سر اور پاؤں کے دھونے کی، اور شریعت کی طرف سے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں وہ کم سے کم طاقت والے صحت مند کا لحاظ رکھتے ہوئے عائد کیے گئے ہیں۔ پھر یہ فریضہ ہر قوی اور ضعیف کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ علاوہ بری سر اور پاؤں ہر وقت کھلے نہیں رہتے جس طرح سے چہرے اور ہاتھ کھلے رہتے ہیں، اس لیے کہ سر پہ عمامہ ہوتا ہے اور پاؤں میں موزے ہوتے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ پیشاب اور پاخانے کے مقام سے خارج ہونے کے بعد خاص کر اور نیند کے بعد وضو کیوں واجب ہے اور دوسرے مقامات سے جو چیزیں خارج ہوئیں اس کے بعد نہیں، تو اس کا جواب میں یہ کہا جائے گا کہ پیشاب اور پاخانے کے مقامات یہی دو نجاسات کے راستے ہیں جن سے انسان اپنی طرف سے نجس ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو جاؤ تو وضو کر لو۔ اب رہ گیا نیند، اس کے بعد وضو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سونے والے پر نیند غالب ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کی ہر شے کھل جاتی ہے، ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور اکثر اشیاء خارج ہوتی ہیں۔ اس سبب سے نیند کے بعد کے وضو کو واجب کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ پاخانہ اور پیشاب کے بعد غسل کیوں نہیں واجب جس طرح سے جنابت کے بعد غسل واجب ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ پیشاب اور پاخانہ دائمی چیز ہے، بندوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہر پیشاب اور پاخانے کے بعد غسل کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے امکان اور وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جنابت یہ کوئی دائمی امر نہیں، یہ تو صرف شہوت اور خواہش کی بنیاد پر ہوتی ہے، جب ارادہ کرے گا تو اس کی جنابت ہوگی۔ اس میں تعجیل و تاخیر ممکن ہے، 3 دن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ممکن ہے، مگر پیشاب اور پاخانے میں ایسا ممکن نہیں ہے۔
بس اگر یہ سوال کیا جائے کہ جنابت کے بعد غسل کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور پاخانہ اور پیشاب کی وجہ سے نہیں، حالانکہ پاخانہ اور جنابت سے وہ تو جنابت سے بھی زیادہ نجس اور گندہ ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جنابت انسان کی ذات سے نکلتی ہے اور انسان کے پورے جسم سے نکل کر آتی ہے، اور پاخانہ انسان کی ذات سے نہیں نکلتا، وہ تو وہی غذا ہے جو ایک دروازے سے داخل ہوتی ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اذان کے متعلق بتائیں کہ اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے جواب میں کہا جائے گا اس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اذان بھولے ہوئے کو یاد دلانے کے لیے اور غافل کو متنبہ کرنے کے لیے، اور جو وقت نماز کو نہیں جانتا اس کو بتانے کے لیے، اور خالق کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار، ایمان کا اظہار، اسلام کا اعلان کرنے کے لیے ہے، اور جو بھولا ہوا ہے اس کو آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ مؤذن کو مؤذن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز کا اعلان کرتا ہے۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ اذان کو تسبیح و تحلیل و تمہید سے پہلے تکبیر سے کیوں شروع کرتے ہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس لیے کہ اس کی منشا یہ ہے کہ یہ چیز اس کے ذکر اور اس کے نام سے شروع ہو، چونکہ تکبیر میں پہلے اللہ کا نام آتا ہے اور تسبیح و تحلیل و تحمید میں اللہ کا نام آخر میں آتا ہے، اس لیے اس سے شروع کیا جس میں پہلے اللہ کا نام آتا ہے، اس سے نہیں شروع کیا جس میں اللہ کا نام آخر میں آتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اذان میں ہر فقرہ 2 مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ سننے والے کے کان میں مقرر پہنچے اور تاکید ہو جائے، پہلی مرتبہ سہو ہو جائے تو دوسری مرتبہ نہ ہو، نیز اس لیے کہ نماز اصل میں 2 رکعت ہے، اس لیے اذان کے فقرات بھی 2 مرتبہ ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پھر اذان کے اندر تکبیر 4 مرتبہ کیوں ہے، تو کہا جائے گا کہ اذان یک بیک لوگوں کی غفلت میں شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی فقرہ شروع نہیں ہوتا جس سے سننے والوں کو تنبیہ ہو، اس لیے شروع میں 2 تکبیریں سامعین کی انتباہ کے لیے ہیں اور اس کے بعد کی 2 تکبیریں اذان کے لیے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے تو 2 تکبیروں کے بعد شہادتین کیوں نہیں ہیں، تو کہا جائے گا اس لیے کہ ایمان کی تکمیل توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے اقرار سے ہے، اور ان دونوں کی اطاعت اور دونوں کی معرفت فرض ہے۔ بس اذان میں 2 شہادتیں قرار دی گئی ہیں، جبکہ بندہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لے تو گویا اس نے مکمل ایمان کا اقرار کر لیا، کیونکہ اصل ایمان ہی اللہ اور اس کے رسول کا اقرار ہے۔ اگر سوال کیا جائے شہادتوں کے بعد نماز کی طرف دعوت کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان تو نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہی وضع کی گئی ہے، چنانچہ نماز کی طرف دعوت دینے کو اذان کے وسط میں رکھا گیا ہے۔ شروع میں 4 تکبیریں اور 2 شہادتیں رکھی ہیں، آخر میں لوگوں کو فلاح کی طرف، نیکی اور نماز کے لیے آمادگی کی طرف دعوت ہے، پھر خیر عمل کی رغبت کے لیے دعوت ہے، پھر تکبیر اور تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ، تاکہ جس طرح شروع میں 4 فقرات ہیں اسی طرح آخر میں بھی 4 ہو جائیں، اور اذان اللہ کے نام پر اور اس کے حمد پر اسی طرح تمام ہو جس طرح سے اللہ کے نام اور حمد پر شروع ہوئی تھی۔ اگر سوال ہو کہ اذان کے اندر سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ کیوں ہے، اللہ اکبر کیوں نہیں جیسے کہ شروع میں تکبیر ہے، تو جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں آخری لفظ اللہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اذان جس طرح اس کے نام سے شروع ہوئی ہے اسی طرح سے اس کے نام پر ختم ہو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں سبحان اللہ کیوں نہیں قرار دیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام آخر میں ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اس کے علاوہ تمام خداؤں کی نفی ہے، یہی اول درجے کا ایمان ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ سے عظیم تر ہے۔ اگر سوال کیا جائے گا کہ نماز کے شروع کرتے وقت اور رکوع و سجود و قیام کرتے وقت اللہ اکبر کیوں کہا جائے، تو اس کا جواب وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ پہلی رکعتوں میں سورتوں کی قرأت سے پہلے دعا اور دوسری رکعت میں سورتوں کی قرأت کے بعد قنوت کیوں ہے، تو جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے قیام اور عبادت کی افتتاح کرے تو اللہ کی تحمید و تقدیس و رغبت و خوف کے ساتھ اسی طرح اس کا اختتام بھی کرے، اور دوسری رکعت کے اندر قیام میں قنوت کے لیے تھوڑی دیر کھڑا رہے،
ہو سکتا ہے جو جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہو وہ رکوع میں شریک ہو سکے تاکہ وہ جماعت کی دونوں رکعتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں قرآن کی صورتوں کی قرأت کا کیوں حکم دیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن متروک و ضائع نہ ہو جائے بلکہ محفوظ رہے اور پڑھا جاتا رہے، اس میں اضمحلال نہ آئے، لوگ اس سے ناواقف نہ رہ جائیں۔ اگر سوال ہو کہ قرآن کی ساری صورتوں کو چھوڑ کر نماز میں قرأت سورہ الحمد سے کیوں ہوتی ہے تو جواب میں کہا جائے گا کہ سورہ الحمد میں خیر و حکمت کی جتنی باتیں جمع ہیں وہ قرآن کے کسی کلام میں نہیں ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ الحمدللہ، اس سے بندوں نے جو خیر کی توفیق دی ہے اور اس توفیق پر جو اس کا شکر واجب ہے وہ شکر ادا ہوتا ہے۔ رب العالمین اس سے اللہ کی تحمید و تمجید کے ساتھ ساتھ اس امر کا اقرار ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے جو اس نے اپنی تمام مخلوقات پر کی ہیں۔ مالک یوم الدین، اس میں دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب و سزا جزا کا اقرار اور اس امر کو تسلیم کرنا ہے کہ جس طرح وہ دنیا کا مالک ہے اسی طرح آخرت کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد، اس میں اللہ سے تقرب کی خواہش ہے اور یہ کہ ہر عمل خالصتاً اس کے لیے ہی ہے، اس کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو عبادت کی توفیق دی ہے اس میں اضافے کی درخواست ہے، اس نے بندے پر جو عنایتیں کی ہیں اور جو مدد و نصرت کی ہے اس کو باقی رکھنے کی التجا کی ہے۔ اہدنا صراط مستقیم، یہ دعا میں رغبت اور تاکید کے لیے ہے اور اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اس نے اپنے اولیاء کو عطا کی تھیں اور انہی جیسی نعمتوں کے لیے درخواست ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ پناہ چاہنا ہے اس امر سے کہ دشمنوں اور کافروں سے اور امر و نہی الہی کا استخفاف کرے اور ان لوگوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے۔ ولا الضالین، اس میں بچنا ہے اس بات سے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں تمام امور خیر اور دنیا اور آخرت کی تمام حکمتیں ایسی جمع ہو گئیں جو کسی دوسری سورے میں جمع نہیں ہوئی۔ اگر کوئی سوال کرے کہ تسبیح و رکوع و سجود کیوں ہے تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ من جملہ ان میں ایک سبب یہ ہے کہ بندہ چاہے کہ وہ انتہائی خضوع و خشوع و تضرع و تواضع و تعبد و تذلل و عاجزی کے ساتھ حصول تقرب کے لیے اپنے خالق و رازق کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کی تسبیح پڑھے، اس کی بزرگی و عظمت کا اظہار کرے، اس کا شکر ادا کرے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا رہے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور اس کا دل و دماغ ذکر میں مشغول رہے، اللہ کے سوا کوئی فکر اور کوئی آرزو اس کے دل میں نہ ہو۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اصل نماز تو دو ہے، پھر کسی نماز میں 1 رکعت، کسی میں 2 رکعت زائد کیوں کر دیں، کسی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس کا جواب میں کہا جائے گا کہ اصل نماز تو صرف 1 رکعت ہے، اس لیے کہ اصل عدد 1 ہے۔ اگر نماز 1 رکعت سے کم ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ بندے 1 رکعت کو تمام و کمال کے ساتھ ادا نہ کر سکیں گے اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ نماز ہی نہ ہوگی، تو اس 1 رکعت کے ساتھ دوسری رکعت کو اور ملا دیا تاکہ یہ دوسری رکعت اس 1 میں جو کمی رہ گئی اسے پوری کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں نماز فرض کی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ بندے یہ 2 رکعتیں بھی تمام و کمال کے ساتھ ادا نہ کر سکیں گے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے آپ نے ظہر و عصر و عشاء میں 2 رکعتوں کا نماز کا اضافہ فرما دیا تاکہ پہلے کی 2 رکعتوں میں جو کمی رہ گئی وہ ان میں پوری ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ نماز مغرب کے وقت اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو افطار کی، کچھ کو وضو کی، کچھ کو آرام کی جلدی ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں صرف 1 رکعت کا اضافہ فرمایا تاکہ ان لوگوں پر بوجھ نہ ہو اور دن اور رات دونوں کی نمازوں کی رکعتیں سب مل کر طاق رہیں۔ پھر صبح کی نماز 2 رکعت کو اپنے حال پر چھوڑا، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کی مشغولیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو عام طور پہ اپنے کام کاج کے لیے جانے کی جلدی ہوتی ہے، چونکہ رات میں انسانوں کے معاملات کم ہوتے ہیں، اس لیے صبح کو انسان کا دماغ فکروں سے خالی رہتا ہے اور وہ نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے بنسبت
اور وقات کے نمازوں کے، کیونکہ رات کو کوئی کام باقی نہیں رہتا، اس لیے فکر بھی کم ہوتی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ نماز کا افتتاح 7 تکبیروں سے کیوں قرار دیا گیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اصل میں تو ایک ہی تکبیر فرض ہے اور بقیہ سنت ہیں، اس لیے کہ نماز میں تکبیر ہی تو اصل ہے۔ وہ 7 تکبیریں یہ ہیں: تکبیر افتتاح، تکبیر رکوع، سجود کی 2 تکبیریں، پھر رکوع کی 1 تکبیر اور پھر سجود کی 2 تکبیریں۔ بس جب انسان نے نماز کی ابتدا میں 7 تکبیریں کہہ لیں تو گویا تمام مقامات تکبیر پر حاوی ہو گیا۔ اب اگر کہیں تکبیر بھول گیا یا اس نے ترک کر دی تو اس کی نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا میں 7 تکبیریں کہہ لے تو پھر افتتاح کی 1 تکبیر بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر وہ 1 تکبیر بھی نہ کہے تو پہلے 7 کہی ہوئی تکبیریں اس کے لیے کافی ہیں۔ اس سے مراد آپ علیہ السلام کی یہ ہے کہ اگر وہ تکبیر کہنا سہو کر جائے یا بھول جائے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فضل راوی سے یہ غلطی ہو گئی، اس لیے کہ تکبیر افتتاح فرض ہے، باقی سب سنت ہیں۔ ہم پھر فضل کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں قرار دیے گئے، تو اس کا جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ رکوع قیام کے عمل میں سے ہے اور سجود قعود کے عمل سے ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نصف شمار ہوتی ہے، اس لیے سجود 2 کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ 1 رکوع کے برابر ہو جائے، اور نماز رکوع و سجود کا ہی نام ہے۔